بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک خلیل نامی ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکو بہت ہی ظالم تھا۔ اس کی دہشت اور خوف پورے گاؤں والے کانپتے تھے۔ حتیٰ کہ بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب نے اس کو ہدایت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان برے کاموں سے رک جائے، کیونکہ امام صاحب نے اس کے اندر رحم دلی دیکھی تھی، کیونکہ خلیل نامی ڈاکو میں ایک بڑی صفت تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے کسی بھی آدمی سے کچھ بھی نہیں لوٹتا تھا، اور حتیٰ کہ وہ گاؤں میں موجود غریب لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ظالم تھا۔ لیکن اس خلیل نامی ڈاکو نے امام صاحب کو پورے گاؤں کے سامنے رسوا کر ڈالا، اور اب اس کے ڈر کی وجہ سے کبھی خلیل کو کوئی کچھ نہ کہتا۔ سارے گاؤں والے اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اسی گاؤں میں انجم نامی لوہار رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کی بیوی اس کی بیٹی کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا چکی تھی، اور ساری زندگی انجم نے محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا۔ لیکن اب وہ انجم بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ان گاؤں والوں کا پانی کا ذریعہ ایک ندی تھی جسے وہ تمام گاؤں والے پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے، اور کھانے پینے میں بھی وہی ندی کا پانی استعمال ہوا کرتا تھا۔ اب اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، ساری زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکلی، حتیٰ کہ میں نے بغیر نقاب کے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اور ندی گاؤں سے باہر ہے اور بہت سا فاصلہ ہے، لہٰذا آج کے بعد میں ندی پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جایا کروں گی اور گھر کی ضرورت کا پانی بھر کر لایا کروں گی۔ انجم کی اب جسم میں طاقت نہیں تھی۔ اس نے مجبوری میں اپنی بیٹی کو کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اب تم ندی میں جانا اور پانی بھر کر لے آنا۔ ایک دن خلیل ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ندی پر اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر انجم لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی۔ خلیل نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کے پاگل ہو چکا تھا۔ خلیل نے اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ آپ ہی کے گاؤں میں رہتی ہے، یہ فلاں انجم لوہار کی بیٹی ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں رکھا، لیکن اب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس لیے یہ خود اپنی سہیلیوں کے ساتھ ندی سے پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ سن کر خلیل نے اپنے ساتھی کو کہا، جا کر اس لڑکی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ خلیل ڈاکو کا ایک ساتھی اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، تمہیں ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے سردار کے پاس کیوں آؤں، اور وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو خلیل ڈاکو کے ساتھی نے کہا، ہمارا سردار حکم دیتا ہے، وہ کسی کے پاس خود چل کر نہیں آتا، لہٰذا تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا۔ جب یہ بات اس آدمی نے کہی تو اتنے میں لوہار کی بیٹی کی سہیلیوں نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کا بہت بڑا ڈاکو ہے، سارے گاؤں والے اس کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں، اگر یہ تمہیں بلا رہا ہے تم اس کے پاس چلی جاؤ، ورنہ یہ غصے میں آ کر تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوہار کی بیٹی خلیل ڈاکو کے پاس گئی اور کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں تم جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، لہٰذا میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، اگر میں چاہوں تو تیری عزت کو اسی جگہ میں تار تار کر سکتا ہوں، لیکن تم بہت خوبصورت ہو، اور اسی وجہ سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سیدھا اپنے گھر جاؤ اور اپنے باپ کو جا کر کہنا کہ آج رات اپنے گدھے پہ سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلا جائے اور تمہیں گھر پر اکیلا چھوڑ دے، اور اگر تیرے باپ نے میری بات نہ مانی تو تیرے باپ سمیت تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے خلیل ڈاکو کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، اگر تم نے مجھے چھونے کی جرت بھی کی اور تم نے ہمارے گھر کے قریب آنے کی جرت بھی کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، اور اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلے گی۔ جب لوہار کی بیٹی نے تھپڑ مارا تھا تو اس کی سہیلیوں نے سمجھا کہ اب خلیل اس کو یہیں پہ ذلیل کرے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا اور غصے سے صرف دانت پیستا ہی رہ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، حضور،
آپ اگر اجازت دیں تو ابھی اسی لڑکی کو ادھر ہی ذلیل کریں گے۔ تو خلیل نے کہا ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد خلیل نے اپنے ایک سپاہی کو پیغام بھیجا، جا کر انجم لوہار کو کہو آج کی رات تم اپنے گدھے پہ سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جانا اور اپنی بیٹی کو اکیلا گھر چھوڑ دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خلیل ڈاکو آج رات تمہارے گھر کو آگ لگا دے گا اور تم دونوں کو زندہ جلا دے گا۔ خلیل ڈاکو کا پیغام لے کر جب اس کا ایک ساتھی انجم لوہار کے پاس پہنچا تو انجم لوہار خوف سے کانپنے لگا اور بہت پریشان ہو گیا کہ اب یا تو ہم دونوں کو زندہ جلنا ہوگا یا پھر اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا ہوگا۔ انجم لوہار اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اسے کہا تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان آپ شام کو گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جائیے اور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انجم نے کہا بیٹی میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ انجم اپنے گدھے پہ سوار ہو کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب قاضی نے خلیل ڈاکو کے بارے میں سنا تو اس نے کہا ابھی اور اسی وقت اپنے گدھے پہ سوار ہو اور اپنے گھر چلا جا۔ اگر خلیل کو صرف یہی پتہ چل گیا کہ تم میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے تھے تو وہ میری بیٹی کو بھی اٹھا کر لے جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے اور مجھے میرا یہ عہدہ بھی بہت عزیز ہے۔ انجم لوہار مایوس ہو کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیٹی کو بتایا تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میری عزت بھی بچ جائے گی اور اس خلیل نامی ڈاکو کی زندگی بھی بدل جائے گی، وہ سیدھے راستے پہ چل پڑے گا۔ یہ سن کر انجم لوہار نے کہا بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا بابا جان بے شک خلیل بہت ظالم اور بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن اس کے اندر میں نے رحم دلی بھی دیکھی ہے، اس کے اندر میں نے چھپا ایک اچھا انسان بھی دیکھا ہے۔ تو انجم لوہار نے کہا بیٹی تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا بابا جب خلیل ڈاکو نے ندی کے پاس مجھے کہا کہ آج کی رات میں تمہارے پاس آؤں گا تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا، اور جب میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑا تو اگر وہ چاہتا تو مجھے وہیں ذلیل کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کرنا بہتر نہیں سمجھا اور اس کے اندر چھپے ہوئے اچھے انسان نے کہا یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور اتنا بڑا ڈاکو جس کے نام سے بڑے بڑے شہر کے قاضی تھر تھر کانپتے ہیں، اس ڈاکو کو میں نے تھپڑ مارا لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آ گئی۔ بابا جان میں چاہتی ہوں میں خلیل ڈاکو کو سیدھے راستے پر لا کر اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں، کیونکہ مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے۔ انجم لوہار نے کہا بیٹی بتاؤ وہ کون سا راستہ ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان آپ ہمارے پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لائیں، ہمیں شام سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہنچنا ہوگا۔ اگر ہماری ملاقات سلطان سے ہو گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انجم لوہار نے کہا بیٹی ہمیں سلطان کے دربار تک کون پہنچنے دے گا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا یہ میرا کام ہے، آپ گھوڑا مانگ کر لائیے۔ انجم لوہار اسی وقت دوڑتا ہوا گیا اور اپنے پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لایا۔ اس کی بیٹی اب گھوڑے پہ سوار ہو گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کر محل کے صحن میں داخل ہوئے تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سامنے کھڑی ہے اور سپاہیوں کو کہہ رہی تھی کہ مجھے سلطان کے کمرے تک لے جاؤ۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو سلطان نے حکم دیا ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ جب اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں لایا گیا تو پھر اس لڑکی نے سلطان کو کہا حضور میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے قریبی سپاہیوں کو باہر بھیج دیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ لڑکی کہنا کیا چاہتی ہے۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ سپاہی باہر چلے گئے تو اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضور میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں، میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں اور میرے بابا نے ساری زندگی مشکلات میں گزاری اور مجھے عزت کے ساتھ بڑا کیا،
لیکن آج رات اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو خلیل نامی ڈاکو میری عزت کو تار تار کرے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ طیش میں آ گئے اور کہا بتاؤ وہ کیا چاہتا ہے؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل تفصیلاً بات بتا دی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ابھی سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں وہ شام تک وہ خلیل نامی ڈاکو کو پکڑ کر میرے سامنے لائیں اور میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا حضور میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو سلطان نے کہا جو ڈاکو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا سلطان معظم میں نے اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے جس سے وہ خلیل نامی ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے اور میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سوچ میں پڑ گئے اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوہار کی بیٹی کو کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر تم اپنے بابا کو کہنا وہ گھر سے جانے سے پہلے ایک کتا اور ایک بکرا ذبح کرے اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا دروازے پر لٹکا دے اور آنے والے کو لگے گا کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا حضور آخر کتے اور بکرے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تمہارے بابا کتا کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور چمڑا دروازے پر رکھ دے گا اور بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا اور جب وہ خلیل نامی ڈاکو داخل ہو تو تم اپنے سامنے وہ پکا ہوا بکرا رکھ لینا اور اس کو کھانے لگ جانا۔ جب خلیل ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی بہت ہی عقل مند تھی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی بات کا مقصد فوراً سمجھ گئی اور اسی وقت اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو ساری تفصیل بتائی اور کہا بابا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ انجم لوہار باہر گیا اور ایک کتا پکڑ لایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دیا۔ اب آنے والے کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکالا گیا ہے اور اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے انجم لوہار اپنے گدھے پہ سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ خلیل ڈاکو کے گھوڑے کی آواز آنے لگی، اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی خلیل ڈاکو اندر داخل ہوا تو اس نے دروازے پہ پڑا ہوا کتا دیکھا اور پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے نفرت میں کہا یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو اس نے پھر نفرت سے کہا بتاؤ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتا ذبح کیا اور اسی کا گوشت پکا کر کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات خلیل ڈاکو نے سنی تو لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا اور اس کے بعد واپس جانے لگا۔ تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا خلیل کیا ہوا؟ تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جس لڑکی کو پانے کے لیے تم اتنے انتظار کیا اب خالی ہاتھ لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے میں اس کو چھونا بھی نہیں چاہتا، پانا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا ذرا اپنے بارے میں تو سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور تو مجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، تم خود سوچو جب تم مرو گے تو کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے؟ جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا ہو، کتنوں کو قتل، کتنوں کا خون بہایا ہو، تم جیسے انسان کو اللہ اپنے سامنے آنے دے گا؟ تمہارے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب انجم لوہار کی بیٹی نے یہ بات کہی تو اس کی باتیں خلیل نامی ڈاکو کے دل میں جا لگی، وہیں رک گیا اور سوچنے لگا اور یہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا، میں اس سے اتنی نفرت کر رہا ہوں،
سوچنے کی بات یہ تھی کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کو لوٹا ہو، حرام کا مال کھایا ہو، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نوالا حلال کا نہ کھایا ہو، وہ قبر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا، اے میرے مالک، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ آج تک میں بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آخر میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ منظر انجم لہار کی بیٹی نے دیکھا تو مسکرانے لگی۔ تو خلیل نے کہا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا، یہ جو تم میرے سامنے گوشت پڑا دیکھ رہے ہو، یہ بہت قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کیسی قیمتی ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ بکرے کا گوشت ہے۔ صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا۔ اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہاں کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد انجم لہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا۔ خلیل نامی ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری اور ڈاکو غلط کاموں سے توبہ کر لی اور اس کے بعد انجم لہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا۔ اور وہی خلیل ڈاکو جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار اور قاضی تھر تھر کانپتے تھے، گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی اپنے خیموں میں چھپ جایا کرتی تھیں، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے، وہی ڈاکو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور انجم لہار کی پاکیزہ لڑکی کی بہادری کی وجہ سے وہ اتنا نیک اور رحم دل بن گیا اور اتنا عاجز بن گیا کہ خود اتنا دولت ہونے کے بعد بھی اپنے باپ یعنی کہ اپنی بیوی کے باپ کے ساتھ لوہار کا کام کرتا۔ اب اس کے بعد اس گاؤں میں خلیل کی وجہ سے اس گاؤں میں کبھی کسی کو کوئی تنگی نہ آئی اور وہ گاؤں بہت زیادہ ترقی کرنے لگا۔